بھی ملک ہو وہاں کی جو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں جو سوشل فیبرک ہوتا ہے اس میں مڈل کلاس طبقہ بہت اہم مانا جاتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بیک بون ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کی جو معیشت ہے اس کے حوالے سے تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آفیسز میں جاب کر رہے ہوتے ہیں, لکھنے پڑھنے والے کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت کچھ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ جو ہم کہتے ہیں غریب طبقہ ہے, اور ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے اشفاق وہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ غریب طبقوں کو اوپر لے کر آئیں اور ان کو مڈل کلاس ایٹ لیسٹ طبقے میں شامل کریں, غربت کو کم کریں, ایٹ لیسٹ لوور مڈل کلاس. ہاں, پاورٹی کم کرنے کے جی پروگرامز لائے جاتے ہیں, لانگ ٹرم پلاننگ کی جاتی ہے. لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں لوگ مزید غریب ہو رہے ہیں. اور ایسا کون بتا رہا ہے جی, اقوام متحدہ کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان میں غربت میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے جو متوسط طبقہ ہے وہ تقریباً شرنک ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. اور یو این او کے جو ذیلی ادارہ یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اشرافیہ کا تسلط برقرار ہے, غریب تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے, اور متوسط طبقہ یعنی کہ مڈل کلاس سکڑ کر 42% سے کم ہو کر 33% پر آ گیا, اور سالانہ 10% غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. امیجن کریں, اور امیر طبقہ آمدن کا 20 سے 30% حصہ, جبکہ جو متوسط طبقہ ہے اور غریب جو ہے وہ 70 سے 80% صرف خوراک پر خرچ کرتا ہے. اور پھر جو غربت کی ایک لکیر ہے اس سے مزید نیچے بھی آ جائیں گے. تو مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ بھی ظاہر کہ کافی اس بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح سے معاملات کو بہتر کیا جائے. تو مزمل صاحب, یہ ایک مزید کچھ ایک فیکٹر, ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ کچھ اور ہے. ظاہر ہے آپ اور ہم جانتے بھی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ہماری معیشت کے ساتھ. آپ کے پاس کیا اعداد و شمار ہیں, صورتحال مزید خراب ہوگی ابھی؟ دیکھیں ستی اور صدف, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو غربت ہے نا اس کی پہلی جسے کہتے ہیں کہ شرط کہہ لیں یا وجہ کہہ لیں وہ ہے بے روزگاری, اور دوسری ہے مہنگائی. انفارچونیٹلی جو پچھلا سال گزرا, جو جون مالی سال ہمارا گزرا, اور پی ڈی ایم کا جو ایک سال گزرا, یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین سال تھا معاشی اعتبار سے. اور اس میں جو ہے ایک تو غربت جو ہے ابھی بھی غربت کے بے روزگاری کی فگر جو 6.2% تھی وہ بڑھ کے 9% ہو گئی تھی. جو ایک عام اندازہ ہے کہ 40 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے نئے, جو پرانے تھے وہ تو اپنی جگہ تھے. جب 40 لاکھ لوگ بے روزگار ہو رہے ہوں اور ایک گھر میں 4 سے 5 افراد اس پہ ڈپینڈنٹ ہو, تو 2 کروڑ لوگ جو ہیں ایک دم ان کے پاس روزگار ختم ہو جائے. تو یہ ایک تو 2 کروڑ لوگ آپ کی جو ہے غربت کی لکیر کے نیچے آ گئے. دوسرا وہ ہمارے حفیظ پاشا صاحب ہیں, ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ملک میں فوڈ انفلیشن ہوتی ہے خاص طور پہ, تو اگر فوڈ انفلیشن ہوتی ہے, تھوڑا میں اسٹیٹسٹک بھول رہا ہوں, تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر 5% یا 10% فوڈ انفلیشن ہوتی ہے تو 15 سے 20 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ جو ہے غربت کی لکیر کے نیچے آ جاتے ہیں. تو ان کا اندازہ تھا کہ 2 کروڑ لوگ جو ہیں صرف کھانے پینے کی پچھلے سال مہنگائی سے اس کے اوپر مزید جو ہے غربت کی لکیر کے نیچے گئے. تو کل ملا کے 4 کروڑ لوگ پچھلے ایک سال میں جو پہلے سے لوگ غربت کی لکیر کے نیچے تھے اس میں نئے آئے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں اس وقت تو مزمل کوئی پلاننگ ہوتی ہے ہمارے یہاں, آپ بھی حکومت کا حصہ رہے, ہم نے کبھی ایسی لانگ ٹرم ایسی پلاننگ انیشیٹو نہیں دیکھے جس کے لیے باقاعدہ پاورٹی ایریڈیکیشن کے کوئی پروگرام لائے جائیں. بے نظیر انکم سپورٹ کی بات کی جاتی ہے, لیکن وہ کتنے لوگوں کو اس نے اب تک جو ہے فیضیاب کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان میں غربت میں کمی جو ہے پچھلے 20 سال مسلسل رہی ہے. یہ 1999-2000 سے لے کر سن 2020-21 تک جو ہے مسلسل اس میں جو ہے کمی آئی, اور یہ 48-49% سے جو ہے یہ 37% پہ آ گئی تھی. لیکن ایک سال نے ایسا کیا کہ وہ 20 سال کی جو محنت تھی وہ اس پہ تباہی کر گئی, اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے. لیکن یہ پاورٹی ایریڈیکیشن پروگرامز وغیرہ یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ NGOز اور ان کی گیم ہوتی ہے. آپ ملک میں روزگار دیں, تعلیم دیں, اور لوگوں کو خود کفیل ہونے دیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو سرکار اور اسٹیٹ کی ڈپینڈنس ہے نا یہ ایک زہر قاتل ہے. اب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے بیسٹ جس کو کہتے ہیں,
یہ جب شروع ہوا تھا یہ 2009 میں شروع ہوا تھا اور یہ شروع ہوا تھا تقریباً 25-30 ارب روپے تھے. اب اس سال 400 ارب روپے خرچ ہیں. 400 ارب روپے خرچ ہونے کے باوجود اگر ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے یا غربت بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ صرف کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں. یا اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے. سیاسی فائدے بھی دیے جا رہے ہیں اور معاشی فائدے بھی لوگوں کو جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنے بوگس بھی جا رہے ہیں. تو یہ ہمیں اس چیز سے اب نکلنا پڑے گا, اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا اور ہمیں صرف ایک ہی فوکس کرنا چاہیے کہ کسی طرح روزگار پہ فوکس ہو. ایگزیکٹلی بات دراصل یہ ہے کہ روزگار کے مواقع ہونے چاہیے تاکہ لوگ روزگار کما سکیں, نہ کہ انہیں امداد لینے کا عادی بنا دیا جائے. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ مچھلی خرید کے دینے سے مچھلی پکڑنا سکھانا زیادہ بہتر ہے. تھینک یو سو مچ مزمل اسلم فار بینگ ود اس. اور اب یہ ہے کہ شکر اللہ کا